ناول بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 1 کتاب اول نمودی نہ شہادت حساب پاک ہوا باپن ہمارا سادی اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر آسمانوں کے ہر پرندے پر مٹی میں رینگنے والی ہر شے پر اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی ہر زندہ مخرق شے تمہاری غذا ہوگی اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا مگر تم ماس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے اور اس کی جان اس کا خون ہے اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا عہد نامہ قدیم تورات نمودی نہ شہادت حساب پاک ہوا صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھی اور آسمان گہرا جامنی تھا برآمدے کے آگے کوٹریاں اور در کوٹریاں تھیں جن کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میلی دیواریں لکیریں نشان نام لکھے ہوئے تھے کچھ قیدی سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکی تھی سیاہ دھاڑی سفید دھاڑی سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی ہواؤں نے موذن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے اور دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کوٹھرکتی کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی پھر استحضا مسکا کر سر جھٹکا محمد دین بار بار اس بد مزاج آدمی کو نہ دیکھا کر اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا لبوں سے دھواں چھوڑتے اس نے تنبیہ کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے موذن کی صدا برابر آ رہی تھی محمد دین تعصب سے اسی کوٹری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا قیدی اب آستینیں کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھی اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی قتل کبھی معاف نہیں ہوتا اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کرے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر اس کی بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے اس نے غیرت میں قتل کیا تھا یہی سننے میں آیا ہے تب ہی تو 4 سال سے جیل میں ہے محمد دین ستون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ قیدی اب کپڑے کے سرے پر کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع دین کر رہا تھا برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا سفید شلوار سفید کرتا بالکل کفن جیسا اب گردن جھکی تھی ہاتھ سینے پہ تھے کا لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے اونچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا فلاں کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی تو بیوی کو طلاق دے دیتا بھائی سے تعلق توڑ لیتا قتل کرنا ضروری تھا اور لوگ نماز توبہ توبہ کے لیے نہیں پڑھتے ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے تلہی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا مگر ایک بات ماننے کی ہے اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا تجھے پتہ ہے اس کا انٹیلی جنس میں اونچا عہدہ تھا اچھا خوبصورت جوان تھا مگر بیوی ایسی نکلی کہ چمچ چمچ زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے اب یہ بچے گا تھوڑی نہ لاپرواہی واستحدہ سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا تب ہی محمد دین کسی سحری کے زیر اثر بولا مگر وہ کہہ رہا تھا
یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگھرالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا تھا۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پر مرکوز تھیں۔ فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا، اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتا رہا تھا؟ عبدالشکور بیڑی لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے کہاں اس کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے نگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں نے پتے جھٹکائے اور ساری مخلوقات اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑ کف کلائپ پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن تھا، اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ انسپکٹر کی تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو، وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں ستیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا نظر آئے گا۔ سمجھ میں آیا تجھے تو میں ابھی عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پچھلے دھکیلتے ہوئے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا صلاحیں تھا سے فارس نے بھیجے جبڑے اور پسیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں، ٹھیک ہے؟ اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس پر مڈل کلاس کا کوئی بھی ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھی۔ چھوٹے سے ان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آئی، مگر گھر کی بغلی گلی کے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی، جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور رکاوٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھی، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جسے گردوں کی بیماری ہو، کسی دوسرے کا لگا ہو یا وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی دراز قد لمبی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ نقوش متناسب آنکھیں، بادامی رنگ کی گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور موٹے، کرلز کی صورت گھنگرالے ہو جاتے۔ وہ سٹیپس میں تھے، سامنے سر تھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پھر پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکھا دیا، جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا تو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گر رہے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بڑھتی گئی اور ان کے تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پراسرار طور پر کمرے میں مردہ پائے گئے، پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھی۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے تھے۔
نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا معاملہ حل پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پر فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ دو ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگرالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وے صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا، اب میں تسلی سے گرائیں چلی جاؤں۔ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے کہا، ہاں نا چاچی، کہتے تشفی کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے، اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی، باجی کے ابو دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں نا۔ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہت پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی۔ بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ تو دے دیا، لیکن باجی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی۔ چچ بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہے، صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا۔ چھڑ چھڑ کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتا اس کی عمر؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ہر سالگرہ پر سادی بائی کارڈ اور پھول جو لے آتے ہیں۔ سادی بائی کون؟ لے، مجھے سادی بائی کا نہیں پتا۔ صداقت نے انڈا پلٹتے ملازمتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ دیکھ، ایسے ہوتے ہیں بھتیجے، اور تو گرائیں آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچا چاچی کو شکل دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکے کی پشت پہ دھموکا جڑا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں؟ بڑا منہ بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا، وہ تو سادی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ تب ہی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ناراض ہیں۔ آئے ہائے، کیوں؟ پرانی ناراضی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سادی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پر سوچ ہنکارا بھرا، تو اس لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا؟ او نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے ہیں، پھر خاندان میں اور ہیں بھی کون؟ باجی کے ایک ہی بھائی تھے، سادی کے ابو عرصہ ہوا وفات ہو چکے۔ ان کی وفات سے 20 سالوں پہلے سے انہوں نے گھر الگ کر لیا تھا۔ ان کی بیوی کی اپنی ساس مطلب باجی کی مرحومہ امی سے نہیں بنتی تھی، پھر بھی باجی بڑا خیال کیا کرتی تھی اپنے بھتیجوں کا۔ سادی بھائی لوگ 3 بہن بھائی ہیں۔ یہ تو بس اب کچھ سالوں سے ان کی بول چال۔ صداقت، اگر آپ ہمارے شجر و نسب میں روشنی ڈال چکے ہوں تو ناشتہ ٹیبل پہ لگا دو گے؟ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کر پلٹے، وہ کوٹ بازو پہ ڈالے دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی، اور یہ فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت سادگی و نرمی سے ادا کیا تھا۔ لایا باجی بس۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کیا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لونگ روم تھا۔ اس کا آدھا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج میں تھا، باقی نصف میں ڈرائنگ ٹیبل بچھی تھی۔ سربراہی کرسی کی جگہ پہ ایک مومر صاحب وہیل چیئر پہ بیٹھے ایک اینک ناک پہ جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پہ آ بیٹھی، چیزیں ایک طرف رکھی، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ آج گھر کب آؤ گی؟ جلدی آنے کی کوشش کروں گی، وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی۔ اس کے فقرے ایک روانی میں لبوں سے ادا ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف ہوں کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے کیا تھا؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نمکین گود میں بچھا لیا۔ سادی کی سالگرہ تھی، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی، جو لوازمات میز پر رکھ رہا تھا۔
اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا، بولی، کچھ نہیں، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا، میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا، جواب اسی جو آپ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں سعدی، میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ سپوائل خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی برچ پہ رکھ کر وہ مکمل طور پہ ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی تھی، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں مجھے کال بھی تو کر سکتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تم اس کی یہ بات درگزر کر دیتی۔ اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے، اور زمر رک گئی۔ اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کر تکلیف غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں، اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں؟ تو میں یاد کرا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپ تھپا کر بال کان کے پیچھے اڑ سے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی تھی، اس شخص نے میری پشت پہ ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چپٹے، ہر چیز چھینی، اور سعدی، اس نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا، اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریڈ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچڑ چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سعدی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا تھا، اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اسی کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں، کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ یہ تکلیف مت دیا کرے۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر شادی سے شروع ہو کر فارس پہ ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے سما ہوئے فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھی اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارات سبزار کے درمیان میں کھڑکی تھی، اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر چڑھ جاتا۔ لان میں باوری ملازم چوکسی سے کام ٹپا رہے تھے، کسی بڑے یونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی یونٹ آرگنائزر کو ہدایت دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو زخم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر سے اس پہ نظر ڈالی، صرف اتنا
اتنا کنفیوز نہ ہو کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک کوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار تھی اور سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی۔ تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میڈس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ، ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے۔ انہوں نے یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کارٹ کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں۔ فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کارات کی بیوی ہے نا؟ ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان دہلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے بڑا سا منہ بنا لیا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا، مگر وہ گھر کا مکفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے ستیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اور ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلی۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے۔ تو ان ستیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لانگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لانگ روم بہت عالیشان تھا، تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لانگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی، مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیرہ ابھی نہیں اٹھے، جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے؟ آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ اب کم کرو، مجھے سٹاف کی بے رتبگی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھوئی۔ اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اسی کی ہنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضاؤں کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجیہہ نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت کو دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے۔ پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلی کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کر دیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی ناٹ باندھ چکا تھا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئی مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک نمبر اور ملایا۔ ہاور، کام ہو گیا۔ اس لڑکی جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کو کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کے پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر لیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس میں تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری
قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے غصے کا احتجاج، درخواست، کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا، خود پہ 2-3 اسپرے مزید کیے، کف لنگس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکلا۔ راہداری میں موجود باوری ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کی بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچے ہوئے بیٹھا۔ میرا خیال تھا مسز کا رد اب تک آفس جا چکی ہوگی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم نے تو اس پہ اسپریڈ لگائے ہوئے کہ غیر دلچسپی سے پوچھا۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے چکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہے، ہم نے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے ہی سے تیاری شروع کر کے انتقام لے رہی ہے۔ سونیا کو ساتھ لائیے۔ جواہرات نے نفی میں گردن ہلائی۔ اپنے ویز باجوہ کا ووٹ میرے پاس ہے، یوں آج عبدالصمد کو ہم ووٹ آؤٹ کر دیں گے۔ جواہرات کھلے دل سے مسکراتی۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ ہاشم مسکراتے ہوئے شاخِ چکار بولا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے سوائے اس گھر کے اسٹاف کے۔ مطلب کوئی کام بندہ ہے یہاں؟ کبھی کوئی میری کرامت دیتا ہے، کبھی میرا سوٹ برباد ہو جاتا ہے۔ حد ہو گئی۔ آواز پہ دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں نوشیرہ بستر سے اٹھ کر آیا اور بہت بگڑے موڈ میں آیا۔ اور اب کیا ہوا ہے؟ ہاشم نے چھری کانٹے سے ٹکڑا توڑتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرا سوٹ برباد کر دیا اس جاہل ریاض نے۔ آپ اس کی پے سلپ اس کے حوالے کر دیں۔ ممی میں نے اس سے فارغ کر دیا۔ سیب اٹھا کر اس میں دانت گاڑتے ہوئے وہ خفا سا بولا۔ وہ 24-25 سال کا خوش شکل نوجوان تھا، ہاشم جتنا نہیں مگر اچھا تھا۔ فرنچ کٹ اور بالوں کی الجھی بکھری اسپارکس، آنکھوں میں بیزاری اور لاپرواہی۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اس کی بات سنی۔ تم کب بڑے ہوگے؟ جب ہاشم تمہاری عمر کا تھا تو وہ اتنا چھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ ہاشم نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور نرمی سے ٹوکا۔ میں سمجھا دوں گا نا۔ اور پھر نوشیرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آج تمہیں آفس میں نظر آنا چاہیے۔ آؤں گا بھائی، مگر اپنے وقت پہ، اس نے اب مسکرا کر بے نیازی سے کہا۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اسے نوشیرہ پہ بہت کم غصہ آتا تھا۔ صبح ہو چکی، شیرو اب تم بالکل نہیں سوگے اور تیار ہو کر آفس آؤ گے؟ اوکے، وہ لاپرواہی سے کہہ کر سیب کھانے لگا۔ ہاشم کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاشم کا رات نسوانی آواز سے استفسار کیا۔ آگے بولو۔ اس کا لہجہ بے لچک اور سپاٹ ہو گیا۔ میں کامران حیات کے آفس سے بات کر رہی ہوں، پلیز لائن میں رہیے گا۔ کامران صاحب بات کریں گے، اپنے پاس کو بولو۔ میں سیکریٹری سے بات نہیں کرتا، اسے مجھ سے کام ہو تو مجھے خود کال کیا کرے۔ بے نیازی سے کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ جواہرات اور نوشیرہ نے اپنی ہفتگی بھلا کر مسکراتی مگر فخریہ نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ہاشم کا موبائل پھر سے بار بار بجنے لگا تو شیرو کو کہنا پڑا، اٹھا لے بھائی بیچارے کی کال، شام کو اٹھاؤں گا، اسے پورا دن خوار ہونے دو۔ کام ہو تو ہاشم کا راز یاد آ جاتا ہے۔ وہ ناشتہ ختم کر کے اب اٹھ رہا تھا۔ جواہرات نے گردن اٹھا کر اس سے دیکھا۔ کورٹ جا رہے ہو؟ پہلے آفس پھر کورٹ۔ جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر اسٹیل منٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا۔ جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں ہاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اس سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیٹر لی اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا خیر، پچھلے 2 مہینے میں وہ کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ مجھے ایک ملاقات کی تفصیل دو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سر لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارغ۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی فوش پھسلی، آنکھوں میں الجھن بھری۔ فارغ کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب ہو گئی تھی۔
वो बिल्कुल यकतक हाशिम को देख रही थी। डोंट वरी, वो रहा नहीं होगा। हाशिम को कहना पड़ा, इसे रहा होना भी नहीं चाहिए, और तुम इस बात को यकीनन बनाओगे हाशिम। वो बेहद मुस्तरब लग रही थी। मैं संभाल लूंगी मम्मी। हमारे इस कज़न के रहा होने का मतलब है कि अदालत के नज़दीक वो कातिल नहीं है। यकीनन अगला सवाल ये होगा कि फिर कातिल कौन है? नौशेरा ने सेब खाते हुए कहा। दोनों ने बेख्तियारा इसे देखा। इसका हिलता मुंह रह गया। यूं ही कह रहा था, इसने कंधे अचकाए। ये बात मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं शेरू। जवाहरात ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया, फिर हाशिम को देखा जैसे खुद ही वो सवाल पूछ रही हो। इसकी शेरनी जैसी आंखों पे तपिश थी। हाशिम ने जरा इसे कंधे अचकाए। फैसला इसके खिलाफ ही आएगा। डोंट वरी, वो बाहर नहीं आएगा, और अभी जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी इसका फ़ोन फिर बजा। इसने फ़ौरन कॉल वसूल की। हाँ हावर हूँ। अच्छा। संजीदा स्पॉट तासुरात के साथ वो सुनता रहा और फिर फ़ोन रख दिया। सादी सादी यूसुफ, इसने होले से कहा। सादी है असल मसला। नौशेरा का चेहरा यूं हो गया जैसे इसने जहरीला सेब निकल लिया हो। मत छेड़ो हम अहल जिनों की। जुमर ने जब गाड़ी संगल से तेजी से गुजारी तो बत्ती जर्द हो गई। इसके निकलते ही वो सुर्ख हो गई। इसने बेख्तियार साइड मिरर में देखा। ट्रैफिक सर्जंट इसको इशारा कर रहा था। गहरी सांस लेकर झटकते ने इसने कार साइड पे की। इंजन बंद नहीं किया, बटन दबाया, शीशा नीचे किया। इसने सन ग्लासेस ऊपर करके घंघराले बालों पे लगाए और स्ट्रेट पे दोनों हाथ रखकर मुंतजरी से नजर आने लगी। बीबी, आपने सिग्नल तोड़ा है। वो खिड़की तक आया और खुरदरे लहजे में बोला। सिग्नल मेरे गुजरने के बाद रेड हुआ था। इसने गर्दन जरा उठाकर बेनियाजी से जवाब दिया। नहीं जी, आपने लाल बत्ती क्रॉस की है, चालान बनता है। वो बुक के सफ़े पलटते मामूली के मुताबिक कह रहा था। आप इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि हम दोनों को पता है कि मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा। बत्ती जर्द थी तो आपको मालूम होगा कि जर्द के बाद बत्ती लाल होती है। आपको नहीं गुजरना चाहिए था। वो कलम खोल रहा था। फिर आपको भी मालूम होगा कि आपके सिग्नल का टाइमर खराब पड़ा है। इसने सिग्नल की जानिब इशारा किया। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सेकंड बाद बत्ती सुर्ख होनी है? बीबी, आप बहस क्यों कर रही हैं? चालान दें और जाएं। वो उकताकर बोला। जुमर ने अस्बात में गर्दन हिलाई, चाबी घुमाई और कार बंद कर दी। फिर सर उठाकर इसे देखा। मैं तो चालान नहीं दूंगी, क्योंकि गलती मेरी नहीं है। और ऑफिसर, आप मुझसे ऊंची आवाज़ में काफ़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं करूंगी कि मैं कार इधर साइड पे लगाऊंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट बार फ़ोन करूंगी। आधे घंटे में यहाँ बार के नुमाइंदगी और 2 मुखालिफ मीडिया चैनल्स के कैमरे होंगे, और मैं इसी जगह पर कॉन्फ्रेंस करके इनको बताऊंगी कि किस तरह नाहल ट्रैफिक पुलिस अपना टाइमर ठीक करवाने के बजाय खवातीन को रोककर इनसे बदतमीजी करते हैं। और जब सारा मीडिया आईजी ट्रैफिक को लाइन पे ले आएगा तो इनकी कारकर्दगी पे ये सवाल उठेगा, तो वो यकीनन सबसे पहले इस ऑफिसर का नाम जानना चाहेंगे जिसने एक खातून को गलत रोककर न सिर्फ उसे समात पे वक्त पे पहुंचने से भी रोका, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पर सिक्योरिटीज जुमर यूसुफ हूँ, और अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुई, इससे केस पे ज़रा सा भी असर पड़ा तो मैं इस उम्र को यकीनी बनाऊंगी कि आप ज़िंदगी के अगले 5 साल अदालत के धक्के खाते हुए गुजारेंगे। मैं जिन लोगों से रोज़ाना डील करती हूँ वो कातिल, चोर और रैपिस्ट्स होते हैं, इसलिए मेरी कार से हाथ हटाएं, जाकर अपनी ड्यूटी करें और मुझे मेरी ड्यूटी करने दें। इसने ग्लासेस वापस आंखों पे लगाई, चाबी घुमाई, एक्सीलेटर पे पाँव रखा। ऑफिसर ने बेख्तियातन पीछे हटा और वो जन से कार आगे ले गई। अल्लाह इन औरतों को जुबान न दे, हाँ फिर वकील न बनाए। वो गुस्से और बेबसी से बड़बड़ाते हुए अपनी जगह पे वापस जा रहा था। इस शहर दिल नवाज के आदाब देखना। सादी फारिस का भांजा जवाहरात ने छुपने से अबरू उठाए। नौशेरा ने बेजारी से सेब रख दिया। इसका खाना हराम हो चुका था। वो हर हफ्ते फारिस से मिलने आता था। हाशिम गहरी सोच में डूबा, आंखों की पुतलियां सेक्रेटरी किसी गैर मरी नुक्ते को देख रहा था। इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर वो मुझे भी अपने आसपास नजर आया है, 1-2 दफ़ा बिल्कुल रैंडम जगहों पे जहां इसका कोई काम नहीं था। ये लड़का कुछ गड़बड़ है। हाशिम पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। हाशिम, मुझे इस सारे मसले का हल बताओ। वो मुस्तरब और बेचैनी से बोली। मम्मी भाई संभाल लेंगी ना?
ہاشم نے سنا ہی نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے 2 دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا ہے میں اس سے نہیں ملا، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے۔ اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے۔ وہ جیسے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے کر بولا تھا۔ اوہ پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں ہوں گا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا۔ نوشیرہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔ پھر یہ کہ اس کے تاثرات بدلے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لاؤنج کی سمت دیکھا۔ شہرین ادھر ہی آ رہی تھی۔ نوشیرہ کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشیرہ کو اپنے رف حلیے پہ شرمندگی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوگی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اسٹینڈنگ ارجمنٹ فائل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر نوشیرہ کو دیکھ کر تکلفاً مسکرائی۔ ہاشم تب تک باہر نکل چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شہرین ذرا چونکی۔ سعدی، وہ فارس کا بھانجا، آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیرہ کو برا لگا، وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیرہ کو دیکھا اور نزاکت سے ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیرہ چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سعدی لوگوں کا ریسٹورینٹ وہی ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا، یا پھر واقعی اس نے یہ سوچ رکھا تھا؟ جواہرات نے شانے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی ضد پہ بھی دواق چراغ روشن ہے۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفید سنہرے پن میں نہیں بدلی تھی۔ کاراز کے گھر کو کہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئیں شہرین واپس۔ نوشیرہ دوبارہ سونا اور ہاشم کورٹ کے لیے نکل چکا تھا، مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول، کالج کی تیاری ابھی چل رہی تھی۔ اس سیکٹر کے درمیانے درجے کے گھروں میں ایک وہ چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا جس کے بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلتا تھا۔ ایک فرہبی مائل ہاتھوں پر اٹھا تو پلٹے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھی، اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے۔ کیا امی، میں کب تیار ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضگی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریلے تھے، اپنی زمر پھپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کے اسے دیکھا۔ اچھا، شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے سیم کے بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو۔ گن کر بتاؤ کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے۔ ایک کی سائڈ پہ اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ مخالف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین ہین اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا، کٹو بیگم اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کا لحاف میں دبا کر بازو ہلایا۔ اندر کوئی ہبنش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنلی کی طرف آیا، وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی، پیر تیزی سے اندر کھینچا گیا، ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دھاڑی، بدتمیز الو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ جھک کر بیٹھ کے آس پاس جوتا تلاش کیا، مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا تھا۔ پھر کچھوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کٹو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا، مگر اسامہ اڑن چھو ہو چکا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے جو یہ 10 منٹ زیادہ سونے دے۔ وہ منہ بسورتی پیر فرش پہ مارتی اٹھی، کیا یار، روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا، لپک کر راہداری میں آئی اور زور سے چلائی، موٹے الو،
اب آنا تم میرے پاس کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوڈلز بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، او نو، وہ بھاگ بھاگ کر تیار ہونے لگی۔ الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر باہر کو گرا۔ بمشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیروں کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے، کپڑے کوئی ہاتھ استری نہ تھے، ساتھ ساتھ امی کی سلواتیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تو تم دونوں کو کوئی کام نہیں کرو گے۔ وہ راہداری کے سرے پہ گول میز پہ ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا ساتھی ہے، کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پہ بیٹھی جوتے پالش کر رہی تھی ایک دم رکی۔ امی بھائی کہاں ہیں؟ ریسٹورنٹ پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے، مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہیں نا، اور ایک تم دونوں ہو، جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ بھائی بھی نہ چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر آیا تھا، تب ہی وین کا ہارن سنائی دینے لگا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی دو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی وہ تیز تیز اس کی فرنٹ چوٹی بنانے لگی۔ امی دعا کیجیے گا بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھوٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت گندمی تھی اور نقوش معمولی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی، مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرنٹ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے اور پچھلوں کو گوند کر ربڑ بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پہ برابر کر کے باہر نکلتے نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا۔ امی بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی کیا واقعی آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بھوکلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھی۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافیہ نے ذرا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافیہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ میں رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافیہ ہونٹ سکیڑ کر خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافیہ اور سجل نے بھی اپنے بیگز اسی نیت سے اٹھائے کہ وہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سے بولی، ابھی سانس لے رہا ہے؟ ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً کر کے منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہی نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی ساختہ امڑ کر آتی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔ اسلام آباد پہ صبح کا دودھیا پن زرد ہو کر خستہ پڑ گیا اور سورج سویرے پہ پہنچا تو سارے درخت پسینے میں نہا گئے، مگر لندن میں ابھی صبح تازہ تھی۔ ٹھنڈی سی چھایا میں گھڑے ہلٹن ہوٹل کے اندر لابی میں معلوم کی گہما گہمی تھی۔ ایک کارنر میں ایک فرہبی مائل سونڈ بونڈ صاحب کے ساتھ ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان کھڑا تھا۔ وہ صاحب جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دفتر نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے ان کو مخاطب کیا، کانفرنس شروع ہونے کے حاصل وقت ہے ڈاکٹر عطا، کیوں نہ ہم اندر چل کر بیٹھیں؟ بس تھوڑی دیر اور حضر، آپ کی واپسی کب ہے اسلام آباد کی؟ کانفرنس اسٹینڈ کر کے نکل جاؤ گا شام کو؟ تو تم لوگ کب تک ہو؟ مگر پھر حضر کا جواب سنے بغیر ہی وہ جیسے دور کسی کو دیکھ کر شناسا سا مسکراتے تو حضر نے اسے جانب دیکھا۔
آپ ڈاکٹر سارا کا انتظار کر رہے تھے؟ آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے انٹرنس تک چلے گئے جہاں سے وہ چلی آ رہی تھی۔ وہ گوری، گلابی، نیلی سبز آنکھوں والی تھی، عمر 30 سے 35 کے درمیان، مگر کافی دبلی پتلی تھی۔ خوبصورت نہیں تھی، پیاری تھی۔ مسکراتی تو آنکھوں گرد لکیریں پڑتی۔ بال فرینچ ناٹ میں باندھ رکھے تھے۔ مجموعی طور پر اس کے چہرے پہ ایک سادہ اور پرخلوص سا تاثر تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر شناسائی سے سرہم دیتی قریب آئی۔ ہاتھ میں فائل، فولڈ بیگ، بہت کچھ اٹھا رکھا تھا۔ سوری ڈاکٹر عطا، مجھے تو دیر ہو گئی۔ بیٹیوں کو اسلام آباد چھوڑ کر آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، ان سے تفصیلی بات نہ کر لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ بہت سادہ اور معذرت بھرے انداز میں بولی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ان سے ملو۔ یہ خضر ہیں، پلاننگ کمیشن میں، شاید تم نے کبھی ان کو دیکھا ہو۔ اور خضر، یہ ڈاکٹر سارا غازی ہیں، کیمیکل انجینئر ہیں، تھرکول پاور پروجیکٹ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر، پروسیس ڈیزائن میں پی ایچ ڈی کرنے والی پہلی پاکستانی، اور آج کی انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے اس سیمینار میں ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ مختصر یہ ایک راکٹ سائنٹسٹ میں بات ختم کر کے انہوں نے فخر سے اس عہدیدار کے تاثرات دیکھے۔ سر، مجھے میڈم کے کریڈ نیشنل سننا اچھا لگ رہا ہے، ورنہ ہماری بہت اچھی ملاقات ہے۔ میڈم کا پلاننگ کمیشن میں روز کا آنا جانا ہے، خضر نے تب بتایا جب وہ سب کہہ چکے۔ سارا نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ ڈاکٹر عطا بے حد محفوظ نظر آنے لگے۔ میں بڑوں کو نہیں ٹوکتی، ورنہ مجھے اپنے کریڈٹ نیشنل سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر خضر کی طرف متوجہ ہوئی اور سنائے۔ خضر، پلاننگ کمیشن والے ٹھیک ہیں؟ سنائیں گی تو آپ میم، آپ لوگوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں IMF کے خلاف کیس جیتا ہے، جتنی مبارک دوں کم ہے۔ جی خضر صاحب، اس کا تو گورنر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے اپنے حرج پہ کیس لڑا تھا۔ وہ ابرو اٹھا کر سادگی اور خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں، ڈاکٹر عطا نے تائید کی، پھر جیسے کچھ یاد آنے سے پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر سارا، کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا تو سوچا آپ سے معلوم کر لوں، آپ کے ہسبینڈ کے مرڈر کیس کا کیا بنا؟ سارا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں میں سائے لہرائے۔ اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ پلاننگ کمیشن کے عہدیدار نے سوالیہ ڈاکٹر عطا کو دیکھا۔ سارا کے ہسبینڈ وارث غازی نیب آفیسر تھے۔ 3-4 سال پہلے ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کے بھائی نے ہی کیا تھا۔ سارا، کیا اسے سزا ہوئی؟ وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ خضر کو جیسے شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کے بھائی نے بھی قتل کیا تھا یا نہیں۔ ڈاکٹر عطا سب کہتے تھے کہ کیا تھا تو شاید کیا ہوگا، مگر اس کیس کو فالو نہیں کرتی۔ انتظام، قصاص، بدلہ، ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرا کل اثاثہ میری بیٹیاں ہیں اور وہ ابھی چھوٹی ہیں، سو میں کسی ایسے معاملے میں نہیں انوالو ہونا چاہتی جو ان کی سیفٹی کو خطرے میں ڈالے۔ بڑی محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ اسی طرح ہی دکھتا ہے۔ وہ بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ میم، آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے تھے میں نے، آپ نے کہا تھا میل کر دوں گا، مگر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی۔ وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ I am sorry خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی، میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، جاتے ہی اس کو یاد کراؤں گی، اب وہ آپ کو میل کر دے گا۔ اوہو ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہمیشہ نظر آتا ہے؟ وہ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے، کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدل گئی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی میل مس کر دوں۔ سادی یوسف، سارا نے یاد دلایا، پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے جائیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پہ پشیمانی محسوس کر رہے تھے۔ خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل سادی یوسف بہت ہی کمپیٹنٹ لڑکا ہے، میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئی۔ گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہایت چھوٹے یا باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پہ نکلی تو مرکز شروع ہو جاتا تھا۔
جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جلی حروف میں لکھا تھا فوڈلی ایور آفٹر۔ یقیناً پریوں کی کہانیوں کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتہا انگریزی شکل تھی۔ ریسٹورینٹ کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھی، قریب ہی پھولوں کا سٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورینٹ کی سڑک کے سامنے دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سوائے ویٹر کے جو کام نپٹانے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھی سوائے شیشے کی دیواریں لگی میز کے، اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائل ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ جمی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستینیں پیچھے مڑ رکھی تھی، اسکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھی، رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم، بال پیچھے کی طرف برش کر کر رکھے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے لگتے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگرالے لگتے، بالکل زمر جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان فونز پہ بھی ڈال دیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی ان ہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ ہوں وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا، اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی، اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پہ چھوڑ گیا، آپ نہ دیکھتے تو کوئی اور چرا کے لے جا چکا تھا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی تم دونوں پھر تو رہے ہو، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھنپ گیا، مطلب گم سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ شکر آپ نے دیکھ لیا، میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں۔ بھائی، تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بجا رکھو۔ جنید ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے تنبیہ کرتا، وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفتن اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔ یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں تھرڈ کال سے۔ جی۔ اس نے رک کر سنا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پہ جانا ہے۔ تب تک وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہتا تھا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس نے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارے شہر کا لوگ بڑا خراب ہے، بڑے ہی بگڑے موڈ میں کہتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا ہے میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کی دوسری طرف بیٹھا ہے نا، اشارے پہ سعدی نے اس طرف دیکھا جہاں دور پھولوں کا ایک اور سٹال لگا تھا، جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ خانہ خراب کا بچہ ہمارا پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پہ ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا؟ مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے میں بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے، یہ سعدی ہی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھتے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز میں نہیں اٹھا؟ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائیں، اس نے گردن اکڑ کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائیں۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان بڑا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے بھی لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو۔ تم اتنا لمبا سورت پڑھتا ہے، ہمیں نیند آ جاتا ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے، دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا۔ بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری۔ وہ بتاتے بتاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا، ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے اچنبھے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے تمہیں نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا، پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا۔
وہ کہتے ہی کھڑا ہوا جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس نے تو کہیں ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈیلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا، اس کا ارادہ پھانپ کر دونوں بھکلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج صبح تک آرڈر تیار ہوگا۔ اب وہ میرے بھروسے آئیں گے، 100 آرڈر بھی مجھے پورا کرنا ہوگا۔ قطعاً سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی۔ سعدی کو خود کو دیکھنے پہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ 2 گھونٹ اور بھرے۔ سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان اور کھانا خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ سڑک پہ مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ ان کا۔ سفید گاڑی، اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی۔ اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا، نوشیرہ کا رعد۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تو ٹھہرو تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر چرچرائے۔ دوسرا تو بھاگ گیا تھا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سڑک پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشیرہ تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس، پینٹ، شرٹ، اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سادی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیرہ جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر غصہ جیسے کام ہوا، مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھا گیا۔ گل خان لپک کر سعدی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نوشیرہ نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے، ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ۔ کیا یہ کرنے سے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سعدی آنکھیں سکڑ کر ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشیرہ کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی، لب بھنج کر منہ مشکل ضبط کیے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سعدی کہ میں تمہارے آفس کے رود سکوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سعدی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا تم آفس جا رہے ہو؟ ویری گڈ، لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورنٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا۔ سو میری چھٹی حس مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوگا اور تب حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹر جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیرہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے کی بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان ہوں اور آج میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ بتاتے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا اب تم بڑے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشیرہ کا غصہ ٹھنڈا
اور آنکھوں کی تپش مزید بڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم کل ڈرائیو کر رہے ہو، اور اگر تمہارا یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیرہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گلحان بھی اس کے ساتھ اندر آیا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس میں اتنا اکڑ رہا تھا۔ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کے اسے دیکھا، زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گلحان کا منہ مارے شاک کے کھل گیا۔ سعدی آستینیں فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آ گیا، مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ ہلجی کالنگ۔ جی ہلجی بھائی، کیا بنا سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کوڑ اور امید کا ملا جلاتا تاثر بھرا، پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریلی آپ کو یقین ہے نا ماموں بڑی ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیرہ کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہو گئی ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں قاسم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی، اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھیپڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دماغ کے بنجر پہ تناؤ ذرا سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹکاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہو رہا تھا، دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل ہلجی صاحب بھی وقفے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سا تاثرات بنا لیتا۔ ہلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارغ قاضی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔